السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ کل کی نشست میں جو ہم نے بات کی تھی وہ ایک ہی حدیث پہ بات ہو گئی تھی، جو جن احادیث کا میں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم نے مزید بات کرنی ہے، تو ان احادیث پہ آج بات کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا اس حدیث کا تعلق، وہ حدیث متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث۔ عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت انس راوی ہیں اور حضرت انس روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ، جب تک کہ حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام کا یہ ارشاد میرے اور آپ کے اندر سے خود غرضی کھرچ کے باہر پھینک دیتا ہے اگر ہم اس پہ عمل کریں۔ یعنی کتنا بڑھیا ارشاد ہے کہ بندہ اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ لا نفی کمال کا ہے، جیسے میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں۔ جو نفی ہو رہی ہے وہ کمال ایمان کی نفی ہو رہی ہے۔ بندے کا ایمان کامل نہیں جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرتا ہے۔ اپنے لیے چاہتا ہے اس کی عزت برقرار رہے، بھائی کے لیے بھی عزت چاہے۔ اپنے لیے روزی چاہتا ہے، بھائی کے لیے روزی چاہے۔ اپنے لیے امان چاہتا ہے، بھائی کے لیے بھی امن و امان چاہے۔ اپنے لیے چاہتا ہے کہ اس کے حقوق پورے ادا ہوں، تو اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے کہ اس کے پورے حقوق ادا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ کوئی دنیا کی چیز بھی، کوئی دین کی چیز بھی جو اپنے لیے چاہتا ہے، بھائی وہ اپنے بھائی کے لیے بھی چاہے، کمی نہ کرے، اپنے اندر خود غرضی نہ رکھے۔ اللہ اکبر۔ اور آج ہم اپنے بھائی کے لیے کیا چاہیں؟ اللہ کے لیے جو چاہتے ہیں وہ ناکارہ چاہتے ہیں، جو خود کھاتے ہیں بہترین کھاتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں دیتے ہیں ناکارہ دیتے ہیں۔ کیا عجیب بات ہے، جو اللہ کے راستے میں ناکارہ۔ ہمارے بہت سے ساتھی رمضان میں جب سامان تجارت میں سے زکوٰۃ نکالتے ہیں تو وہ تجارت کا سامان اٹھا کے دیتے ہیں جو ناکارہ ہوتا ہے، آؤٹ آف فیشن ہوتا ہے۔ ہم صدقات دے رہے ہوتے ہیں تو وہ صدقات دے رہے ہوتے ہیں جو ہمارے پاس ناکارہ ہو چکے ہوتے ہیں، جن کی مارکیٹ ویلیو کم اور زیرو ہو چکی ہوتی ہے، ہم وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے راستے میں تو بڑی سے بڑی چیز اچھی جانی چاہیے۔ تو یہاں تو اللہ کے نبی فرماتے اپنے بھائی کے لیے وہی چیز جب تک بندہ پسند نہ کرے جو اپنے لیے کرے، تو اس وقت تک کامل ایمان نہیں، مومن نہیں ہو سکتا۔ بھائی تو کیا، ہم اللہ کے لیے بھی اچھی چیز پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ خود بکرے کھاتے ہیں، اور جب مدرسے میں بکرے دینے ہوں تو بکرے نہیں دیتے، بکروٹے دیتے ہیں، جن کی کھال اتارو تو ہزاروں کیڑے اس کھال کے اندر ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بکروٹے۔ ان کو تو بکرے کہنا ہی غلط ہے۔ اب کوئی کتابچے کو کتاب تو نہیں کہے گا نا، تو بکروٹے کو تو بکرا تو نہیں کہا جا سکتا۔ صدقے کا بکرا، صدقے کے بکرے جناب، نام ہی پڑ گیا صدقے کا بکرا۔ وہ کیسا؟ خود اس کا گوشت نہیں کھائیں گے، انہیں گھن آئے گی، لیکن اللہ کے راستے میں ماشاءاللہ حاتم تائی بنتے ہیں، صدقے کا بکرا دیتے ہیں، بکروٹا۔ خیر، بات کہاں سے کہاں چلی گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث جو ہے یہ بتاتی ہے کہ بندے کے اندر خود غرضی نہیں ہونی چاہیے۔ بس جب میرے بھائی کو پتہ چلے گا، بھائی سے مراد سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، اسلامی بھائی بھی ہو سکتے ہیں، سارے ہو سکتے ہیں۔ جب میرے بھائی کو، میرے دوست کو پتہ چلے گا یار میں اس کے لیے وہی چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے کرتا ہوں، سمجھ آئی، تو اس کے دل میں میری محبت نہیں آئے گی۔ لیکن مجھے پتہ چلے کہ بھائی سارا کھسکا کے اپنی طرف لے جا رہا ہے، مجھے بے یار و مددگار چھوڑ رہا ہے، تو میرے دل میں اس کے لیے محبت کیسے پیدا ہوگی؟ خیر، اس حدیث میں اتنی ہی بات کافی ہے، آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال، ایک اور حدیث معاذ بن جبل کی، اگرچہ غالباً اس حدیث پہ کلام بھی کیا گیا اس کی سند کی وجہ سے، لیکن چونکہ علماء اس کا ذکر بھی کرتے ہیں تو میں اس کا بہرحال ذکر کر دیتا ہوں، صرف ترجمہ عرض کر دوں گا۔ عن معاذ بن جبل، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے
کہ انہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا عن افضل الایمان، افضل ایمان سے متعلق، اعلیٰ ایمان سے متعلق، کہ ایمان کا اعلیٰ ترین درجہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تحب للہ، اللہ کے لیے محبت رکھنا، وتبغض للہ، اللہ کے لیے کسی سے دشمنی اور عداوت رکھنا، وتعمل لسانک فی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر میں اپنی زبان کو استعمال میں رکھنا۔ اور قال وماذا یا رسول اللہ، اللہ اکبر، حضرت معاذ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کیا، سمجھ آئی کہ یعنی ایمان کی اور اعلی درجات کون سے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَن تُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، وَتَكْرَهَ لَهُمْ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ، اور ان کے لیے وہی ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ یعنی لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور لوگوں کے لیے وہی چیز ناپسند کرو جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو۔ اس حدیث کا ترجمہ بالکل واضح ہے، اس لیے اس پہ میں زیادہ بات بھی نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان ایسا بنا دے، اللہ اکبر۔ اگلی حدیث ہے کہ عن ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت رکھتا ہے، وہ ابغض للہ، دشمنی رکھے تو بھی اللہ کی وجہ سے رکھتا ہے، وہ اعطا للہ، کسی کو دیتا بھی ہے تو اللہ کی وجہ سے دیتا کہ اللہ کا حکم ہے میں اسے دے رہا ہوں، ومنع للہ، اور کسی کو نہیں دیتا تو اس لیے نہیں دیتا کہ اللہ کا حکم ہے کہ میں اسے نہ دوں، فقد استکمل الایمان۔ تو اگر جو بندہ اپنی زندگی میں یہ 4 رویے پیدا کر لے، محبت کرے اللہ کے لیے، دشمنی رکھے اللہ کے لیے، دے اللہ کے لیے، نہ دے اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اس بس حدیث کی روشنی میں دیکھیں میرا اور آپ کے ایمان کا لیول کیا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ شاید اس حدیث پہ کسی مقام پہ ہماری بڑی کھل کے بات ہو چکی ہے، احباب ہمارے چینل پہ دیکھ سکتے ہیں، تو بس اس حدیث پہ اتنا ہی کافی ہے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأبی ذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کیا کہتے ہیں ارشاد فرمایا، سوال کیا ای عر الایمان اوثق، ابو ذر بتاؤ تو صحیح ایمان کا کون سا کڑا سب سے زیادہ پائیدار، قوت والا اور مضبوط ہے، یعنی ایمان کی کون سی شاخ سب سے زیادہ، ایمان کا کون سا شعبہ سب سے زیادہ قوت والا، مضبوط اور پائیدار ہے؟ قال اللہ ورسولہ اعلم، حضرت ابو ذر کہنے لگے، حضرت ابو ذر غفاری کہنے لگے، یہ غفاری نہیں ہوتا، بعض لوگ غفاری پڑھ دیتے ہیں، یہ غفار نہیں ہوتا، یہ غفاری ہے، قبیلہ غفار سے۔ کہ تو حضرت ابو ذر غفاری نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، ایسے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الموالات فی اللہ، اللہ کے لیے کسی سے محبت رکھنا، دوستی رکھنا، اللہ کے لیے کسی کی مدد کرنا، الموالات میں یہ چیز شامل ہے، کسی کی مدد کرنا، کسی سے تعاون کرنا اللہ کے لیے، والحب فی اللہ، اللہ کی وجہ سے کسی سے محبت رکھنا، والبغض فی اللہ، اللہ کی وجہ سے کسی کے ساتھ بغض و عناد رکھنا، یہ ایمان کی شاخوں میں سے سب سے پائیدار شاخیں یہ ہیں، اور کیا کہتے ہیں ایمان کے شعبوں میں سے سب سے پائیدار شعبہ یہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں یہ نصیب فرمائے۔ یہ تو اعمال کی جڑ ہے، میں محبت رکھوں اللہ کے لیے، میں نفرت رکھوں اللہ کے لیے، میں دوں اللہ کے لیے، میں روکوں اللہ کے لیے، ٹھیک ہے، میں کسی کے ساتھ تعاون کروں اللہ کے لیے، اٹھ کے مجھے کسی کے ساتھ کہیں جانا پڑے اللہ کا حکم سمجھ کے جاؤں۔ تو مطلب کائنات، کل کائنات کی حقیقت یہ ہے نا، عبدیت، کل کائنات کی حقیقت کیا ہے؟ عبدیت، میرا ہر کام اللہ کی اجازت سے اور اللہ کے حکم سے، بس زندگی بن گئی۔ اللہ اکبر۔ آگے چلتے ہیں خواتین و حضرات، اگلی حدیث بھی پڑھ دیتا ہوں اور اس کے بعد بات کو، آج کی اس نشست کو ختم کرتے ہیں۔ شاید یہ ہمارا
مختصر ترین نشست سے، اتنی مختصر ہم نے کبھی نہیں کی تھی احادیث کے حوالے سے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا؟ لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان نہ لاؤ۔ وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہ رکھو۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، کیا میں تمہیں کوئی ایسی چیز کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں؟ کیا تمہیں ایسی چیز پر میں تمہاری رہنمائی نہ کروں جب تم وہ چیز کر لو تو آپس میں تم محبت کرنے لگو گے؟ آپ نے پھر ارشاد فرمایا وہ کون سی چیز ہے جب ہم اگر وہ کام کریں، اس چیز پہ عمل کریں، اس حکم پہ عمل کریں تو آپس میں محبت پیدا ہونے لگ جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ چیز کیا ہے؟ افشوا السلام بینکم، اپنے درمیان سلام کو عام کیا کرو، سلام کو پھیلایا کرو، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ذرا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کو کراس کرنے لگے، اٹھ کے آئے فوراً کمرے میں داخل ہوئے، کمرے میں سے باہر آئے فوراً ملے، السلام علیکم السلام علیکم۔ آج میں اپنے اوپر منزل میں کسی کام سے تھا تو بچوں نے آنا تھا اسکول سے، تو میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کیا کہتے ہیں بچے آئیں گے تو مجھے یہاں جہاں میں بیٹھتا ہوں وہاں مجھے نہیں پائیں گے، تو میں نے اس کی لائٹ آن کی، میں اوپر چلا گیا اور مجھے اوپر بچے کی آواز آ گئی۔ بچہ جب داخل ہوا تو اس نے زور سے کہا السلام علیکم۔ مجھے اتنا اچھا لگا، باقاعدہ پھر میں نے بچے کو آواز دی، کوئی بات کی کہ اسے پتہ چلے کہ بابا جان گھر میں موجود ہیں، یعنی اس نے آتے ہی السلام علیکم کہا۔ گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں بہت بڑا مربی ہوں، اچھی تربیت کر رہا ہوں، لیکن صرف یہ ہے گھر میں تھوڑا بہت بھی ماحول پیدا ہو جائے نا تو اس ماحول کے لوگ لے کے بچے خود چلنا شروع کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی پہ مجھے اپنے والد صاحب کی بھی بات یاد آئی۔ والد صاحب کی بات پہلے یاد آنی چاہیے تھی، اگرچہ پہلے یاد آئی تھی بلکہ میں نے یہاں کچی پنسل سے لکھ بھی دیا ہے۔ میرے والد صاحب ہمیں کہا کرتے تھے نصیحت کے طور پر کہ بیٹو مجھے کہتے تھے کہ دیکھو یاد رکھو کہ اس محلے میں میری آدھی سے زیادہ دشمنیاں صرف سلام سے ختم ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام کی یہ حدیث پڑھی تو ابو جان کی بات کی قدر آگے کہ والد صاحب نے بھی تو اسی حدیث کو دیکھ کے ہی کہا ہوگا افشوا السلام بینکم، یقینا اپنے درمیان سلام پھیلایا کرو، اٹھتے بیٹھتے آتے جاتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، محبت ہو جائے گی۔ اور میں نے خود محسوس کیا، میں ایک پرانے محلے سے اپنے جہاں ہمارا بچپن لڑکپن گزرا، نئے محلے کی طرف جب میں منتقل ہوا تو اب سارے اجنبی تھے، تو میں نے باقاعدہ سلام کرنا شروع کر دیا، بلکہ شر سے بچنے کی نیت سے بھی سلام کرنا شروع کر دیا، اور بڑا بہترین ریسپانس دیکھا میں نے۔ آج ہم سلام نہیں کرتے، تکبر آتا ہے۔ اپنے والد صاحب کی بات مجھے اتنی قدر آتی کیونکہ وہ علماء جو دین کا کام کریں اور دین میں بھی نظریات کا کام کریں اور نظریے میں بھی نظریے توحید کا کام کریں، نظریے توحید میں بھی لا الہ کا کام، فتنوں کو کلا کما کرنا، چھری سے فتنوں کو کاٹنا، اس کے لیے زندگی بہت مشکل ہو جاتی ہے، سمجھ آئیے؟ اس کو انگاروں پر چلنا پڑتا ہے کہ اتنی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ والفتنۃ اشد من القتل، یہ جو فتنے ہیں نا یہ قتل و غارت گری سے زیادہ خطرناک ہے، اور ان فتنوں کے بارے میں کام کرنا جان کو ہتھیلی پر رکھنے والی بات ہے۔ تو میرے والد صاحب نے اس کا علاج حدیث کی روشنی میں کیا نکالا؟ اٹھتے بیٹھتے گزرتے ہوئے سلام کیا کرتے تھے عام مالہ داروں کو، ان کی دشمنی کم ہوتی چلی گئی۔ تو میں آج کے اس نشست سے میں علماء کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو نازک ترین کام کر رہے ہیں، کفر و اسلام کے درمیان حد فاصل قائم کر کے بتاتے ہیں قد تبین الرشد من الغی، یہ ہدایت ہے، یہ ضلالت ہے، یہ راہ حق ہے اور یہ راہ گمراہی ہے۔ جو یہ کام کرتے ہیں نا، الگ الگ کر کے بتاتے ہیں، زمانے کے شیطانوں سے اور فتنوں سے ٹکر لیتے ہیں تو ان کی جان خطرے میں پڑتی ہے، ان کی عزت و آبرو خطرے میں پڑتی ہے، ان کا مال خطرے میں پڑتا ہے۔ ان کو میں
اس حدیث کی روشنی میں مشورہ دینے لگا ہوں، خدا کے لیے آپ اتنا نازک کام کر رہے ہیں تو اس نازک کام کے اندر مزید بہتری پیدا کرنے کے لیے یہ کام کیا کریں. کیا؟ سلام. گزر رہے ہیں، دکانداروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، سمجھ آئی بات کی؟ ہدایت کی نیت سے سلام کیا کریں بھائی. دکانوں کے پاس سے گزر رہے ہیں، گھروں کے پاس سے گزر رہے ہیں، کہیں سے بھی گزر رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم. آپ کا دشمن، آپ کا بدخواہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ کو سلام کا جواب دینے پہ مجبور ہوگا. ایک دن نہیں دے گا، 2 دن نہیں گا، تیسرے دن انشاءاللہ زور سے کہے گا وعلیکم السلام. جو آپ کا بدخواہ ہے وہ آپ پر سلامتی کی دعا بھیجے گا انشاءاللہ. اگر وہ آپ کا بدخواہ ہے، راہ ہدایت پر نہیں، تو السلام علیکم سے آپ ہدایت کی اس کی نیت کر لیں. اللہ کی ذات مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کے ان سنہرے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.